سمجھ رہے؟ اچھا پاگلوں کی ایک اور قسم بھی ہے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں جو ولاگرس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ولاگس جن کا آپ کی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں, وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ولاگرس نے اس طرح بھی پاگل کیا, لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اب میں آیا ہوں تھکا ہوا ہوں, میں واش روم میں, شکر ہے نیچے والا پورشن نہیں دکھا رہا, صرف اوپر کا دکھا رہا ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں, لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں, ملینز لوگ. خواتین کے, میں آٹا گوندھ رہی ہوں, میں آلو کاٹ رہی ہوں, اب میں صبح اٹھ کے میں آلو کاٹتی ہوں, پھر میرے بچے اسکول جاتے ہیں, ایکچولی میں ان کو وین میں بٹھاتی ہوں, بہت کام ہوتے ہیں میرے سارا دن, ملینز لوگ دیکھ رہے ہیں یار. ہمارے دیسی گھی پہ اعتراض ہو رہا ہے جس میں ہم نے تھوڑا میسج دے دیا کہ یار دیکھو بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں, اچھے لگتے ہیں نا باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہے ہو. اور واشنگ مشین پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ واشنگ مشین, وہ کپڑے دھونے والی واشنگ مشین نہیں تھی بھائی, وہ تھی گھی کے لیے, اس میں کبھی کپڑے نہیں دھلے. اچھا خیر, تو لیٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں میں بہت تھک گیا ہوں, اب میں نے سونا ہے, اب میں برگر کھا رہا ہوں, اب میں بوتل پی رہا ہوں. یہ بھی پاگلوں کی, وہ پاگل نہیں ہے جو ولاگ بنا رہا ہے, اس کو پتا ہے قوم پاگل ہے اس کو کیا پتا ہے, اس کو پتا ہے قوم کیا ہے. وہ تو بہت عقل مند, ان کو تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اس بے روزگاری میں تمہارے پاس کوئی ہنر نہیں تھا, کتنا اللہ نے تمہیں دماغ دیا ہے کہ کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے. حلال تو ہے, میں حرام نہیں کہہ رہا اس پیسے کو, پاگلوں سے تو پیسے کمانا بہت ثواب کی بات ہے, لیکن قوم پہ ہوتا ہے کہ یہ بھی تھوڑے دنوں میں تم بھی پاگل ہو جاؤ گے. پھر نا وہ ولاگرز ہیں نا, جب آپ نے آج ان کا ولاگ دیکھا, وہ لیٹرین میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ڈیٹا ہی ختم ہو گیا, ان کو یہ ٹینشن ہوتی ہے یار جلدی سے بیلنس ڈلواؤ, اٹھا کب ہے لیٹرین سے, واش روم سے, بیلنس ڈلواؤ, بیلنس یہ دیکھنے کے لیے کہ واش روم میں بیٹھا ہی تو نہیں ہے ابھی تک. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ یار کوئی نیا کلپ آیا ہے ان کا کہ نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ مینٹلی کیا ہو چکے ہو, پاگل. پاگلوں, دیکھو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس بیٹھو جو خود پاگل نہ ہو, تو وہ تمہیں بتائے گا دیر آر ویریس ٹائپس آف پاگلز. جتنی پاگلوں کی قسمیں دریافت ہوئی ہے نا, اتنی دنیا میں کسی چیز کی قسم نہیں ہے. جو بھی تھوڑا بہت ایب نارمل ہے نا, اس کا مطلب وہ تھوڑا سا پاگل ہے, تھوڑا سا پاگل ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا بیٹھے ہوئے ہیں نا, یوں ٹانگ ہلا رہے ہوتے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بھائی, آپ نے دیکھا ہوگا بیٹھا ہوا نا یوں, آپ مذاق سمجھ رہے ہیں, حقیقت میں یہ پاگل ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایب نارملٹی اس بندے میں ہے, ورنہ نارمل آدمی بیٹھا ہے تو یوں آرام سے بیٹھا ہوگا, یوں کر کے ٹانگ. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس جب کوئی آتا تھا نا, ایک صاحب آئے, بڑے زبردست آدمی تھے, بڑے آفیسر تھے وہ, تو وہ میز پہ ایک وہ رکھی ہوئی تھی پلاسٹک نا, جو میزوں کے اوپر نہیں رکھی ہوتی, تو وہ بیٹھے ہوئے حضرت سے بات کر رہے ہیں, پلاسٹک کو نا یوں کر کے گھما رہے ہیں یوں فولڈ کرتے ہیں پھر سیدھا. میں حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا تھا, حضرت کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا, حضرت کا بس نہیں چل رہا تھا, بھائی تو چھوڑ دے آرام سے بیٹھنا, ہمیں الجھن ہو رہی ہے دیکھ. لیکن مہمان تھے اکرام میں, کچھ کہہ نہیں رہے تھے. پھر حضرت نے فرمایا یار بیٹھ کے پوری ریڑھ لگا دی اس کی, پلاسٹک کی کیا کرتی, ریڑھ لگا دی. تو کچھ بیٹھے ہوئے ہوں گے یوں کر رہے ہوں گے, کچھ یوں کر رہے ہوں گے, کچھ بیٹھے ہوئے بلا وجہ کھجا رہے ہوتے ہیں. ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہمارے پاگل خانے میں نا ایک شخص آیا, تو بالکل نارمل تھا, ہم اس سے بات چیت کرتے تھے, ہمیں لگا یار یہ تو کہیں سے بھی پاگل نہیں ہے, تو یہ تو بہترین ذہین آدمی ہے. کہنے جب وہ سونے کے لیے لیٹا نا, تو سر یوں اوپر رکھا ہوا ہے اس نے, تکیے پہ نہیں لگایا ہوا, تکیے سے تھوڑا اوپر. ڈاکٹر کہتے ہیں, میں نے کہا تیری گردن میں درد ہو جائے گا. اس نے کہا یہ تکیہ پہلے سے ایک اور اوپر رکھا ہوا ہے, نیچے رکھا ہوا ہے. یعنی اس کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ یہ دو تکیے ہیں, ہر جگہ اس کو یہی وہم ہوتا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اگر آپ پاگل نہیں ہیں تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی. یعنی اس کو یہ وہم تھا کہ تکیہ آلریڈی رکھا ہوا ہے, لہذا وہ گردن, اور پوری گردن اکڑ جاتی تھی صبح تک. اب آپ بتاؤ یہ کوئی حیرانگی کی بات ہے؟ یہ تو پاگل کی بہت ساری عجیب نفسیاتی لوگوں کی قسمیں ہوتی ہیں.